دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلمان تاثیر کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ سلمان تاثیر کون تھے، کتنے پڑھے لکھے تھے، والدین کون تھے، انہوں نے آسیہ مسیح کو کس طاقتور شخصیت کے کہنے پر رہا کروایا، کیا انہوں نے پاکستانی قانون کو کالا قانون قرار دیا تھا، آسیہ مسیح نے کیا گستاخی کی تھی، کیا یہ گستاخی ثابت بھی ہوئی تھی، پاکستان کے تمام علماء کرام نے سلمان تاثیر کا نماز جنازہ پڑھنے سے کیوں انکار کر دیا، آخر میں جنازہ کس نے پڑھایا، کیا ان کی میت سے بدبو آ رہی تھی، ان کے جنازے پر کیا بدنظمی کا واقعہ پیش آیا، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سلمان تاثیر کون؟ سلمان تاثیر پیپل پارٹی کے رہنماؤں قاسم ضیاء اور میاں یوسف صلاح الدین کے رشتہ دار اور مشہور شاعر فیض احمد فیض کی اہلیہ ایلس فیض کے بانجے تھے۔ لاہور میں 1946 میں پیدا ہونے والے سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر محمد دین تاثیر شاعر، ادیب اور دانشور تھے۔ ان کے والد وہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی۔ ان کے والد لاہور کے مشہور اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے۔ اس دور کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ تاثیر ملک کے دانشور طبقے اور اشرافیہ میں پلے بڑھے۔ انہوں نے سینٹ اینتھونی اسکول لاہور سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور میاں نواز شریف کے ساتھ اسکول جاتے رہے۔ ان کی ویب سائٹ کے مطابق کم عمری میں ہی ان کے والد انتقال کر گئے، تاہم وہ وفات سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ رقم چھوڑ گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجا، جہاں وہ دن کو کام اور رات کو اسٹڈی کرتے تھے۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء کے ہاتھوں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور پھر ان کی گرفتاری اور پھانسی کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں حصہ بھی لیا اور جیل بھی کاٹی۔ آسیہ کی گستاخی۔ 14 جون 2009 کو ضلع ننکانہ کے ایک نواحی گاؤں ایٹا نوالی میں عیسائی مذہب کی مبلغہ آسیہ مسیح نے قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت نازیبا، دل آزار اور گستاخانہ کلمات کہے، جن کو دہرانے کی میرا قلم اجازت نہیں دیتا۔ آسیہ کے شوہر عاشق مسیح نے فوری طور پر وفاقی وزیر اقلیتی امور شہباز بھٹی سے رابطہ کیا، جن کی مداخلت پر کئی دن تک ملزمہ کے خلاف پرچہ درج نہ ہو سکا۔ وفاقی وزیر کی اس حرکت سے علاقہ بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بالآخر 19 جون 2009 کو آسیہ مسیح کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت FIR نمبر 326 درج کر لی گئی اور ملزمہ کو گرفتار کر کے حفاظتی اقدام کے طور پر ڈسٹرکٹ جیل شیخو پورہ بھیج دیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کی تفتیش پنجاب پولیس میں نیک نامی اور دیانتداری کی مثالی شہرت رکھنے والے جناب سید محمد امین بخاری SP شیخو پورہ نے کی، جنہوں نے 26 جون 2009 کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت آسیہ مسیح کا بیان ریکارڈ کیا اور غیر جانبداری سے اس کیس کے تمام پہلوؤں کی مکمل تفتیش کرتے ہوئے آسیہ مسیح کو واقعی ملزمہ قرار دیا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ملزمہ آسیہ مسیح کا حضور نبی کریم کی شان میں اور قرآن مجید کے متعلق گستاخانہ باتیں کرنا قانونی طور پر ثابت ہو چکے۔ ملزمہ نے یہ باتیں نہ صرف تسلیم کی بلکہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی ہے۔ تقریباً 1.5 سال تک اس مقدمے کی سماعت ہوتی رہی۔ 8 نومبر 2010 کو اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج نے جرم ثابت ہونے پر ملزمہ آسیہ مسیح کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت سزائے موت کا مستحق قرار دیا۔ پوپ کی مداخلت۔ اس فیصلے کے خلاف دنیا بھر کی سیکولر لابیاں، نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عیسائی نمائندے میدان میں آ گئے۔ عیسائی پوپ نے آسیہ کے دفاع میں احتجاج کرتے ہوئے اس فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ ایسے کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ پوپ نے ویٹیکن میں منعقدہ خصوصی دعائیہ تقریب میں آسیہ مسیح کی رہائی کے لیے نہ صرف اس کا نام لے کر دعا کرائی بلکہ صدر پاکستان سے بھی اپیل کی کہ اس کی سزا معاف کی جائے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ قانون توہین رسالت کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ سلمان تاثیر کی آسیہ سے ملاقات۔ پوپ کے بیان کے بعد 20 نومبر 2010 کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر عدالت سے مجرمہ قرار دی جانے والی خاتون سے ملنے کے لیے فوراً ڈسٹرکٹ جیل شیخو پورہ پہنچے، جہاں انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل شیخو پورہ کے VIP کمرے میں آسیہ مسیح سے خصوصی ملاقات کی اور اسے حکومتی سطح پر ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔
وہ گورنر ہاؤس سے اپنے ساتھ آسیہ مسیح کو ملنے والی سزا کی معافی کی ٹائپ شدہ درخواست بھی ہمراہ لائے تھے۔ گورنر سلمان تاثیر نے میڈیا کی موجودگی میں آسیہ مسیح سے کہا کہ یہ آپ کی طرف سے تحریر کردہ درخواست ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں تاکہ میں بطور گورنر اس درخواست کو صدر پاکستان آصف علی زرداری تک پہنچا کر سزا کی معافی ممکن بنا سکوں۔ سزا کی معافی کے بعد آپ کو یورپ کے کسی ملک میں بھجوا دیا جائے گا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آسیہ مسیح کو معصوم قرار دیا اور کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت آسیہ مسیح کو سزا نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا کہ قانون توہین رسالت ایک امتیازی، غیر انسانی اور کالا قانون ہے جس کو ہر حالت میں ختم ہونا چاہیے۔ 30 نومبر 2010 کو ملک کے جید علماء کرام نے قانون توہین رسالت کو کالا قانون کہنے اور آسیہ مسیح کی بیجا حمایت و سرپرستی کرنے پر سلمان تاثیر کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ قتل 4 جنوری 2010 کو گورنر سلمان تاثیر کو ان کے سرکاری محافظ ملک ممتاز قادری نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعات کے مطابق گورنر پنجاب اسلام آباد کے سیکٹر F62 کی کوہسار مارکیٹ میں واقع ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں اپنے کاروباری دوست شیخ وقاص کے ساتھ کھانا کھا کر واپس اپنی گاڑی کی طرف آ رہے تھے کہ ان کے سرکاری محافظ گن مین غازی ملک ممتاز قادری نے ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی، جس پر وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر پولیس کی گاڑی میں ڈال کر پولی کلینک لے جایا گیا، لیکن وہ راستے ہی میں دم توڑ گئی۔ ملک ممتاز قادری نے موقع پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتاری کے وقت وہ حیران کن حد تک نہایت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے ابتدائی تحقیقات میں اعتراف کیا کہ گورنر پنجاب نے قانون توہین رسالت کو کالا قانون قرار دیا تھا، اس لیے گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ سلمان تاثیر گستاخ رسول تھا۔ اس نے چونکہ قانون توہین رسالت کے تحت عدالت سے سزا پانے والی آسیہ مسیح کو بچانے کا عندیہ دے کر خود کو گستاخ رسول ثابت کر دیا تھا۔ اس پر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ نماز جنازہ پڑھنے سے انکار۔ اسی روز تمام مکاتب فکر کے 500 سے زائد جید علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ توہین رسالت کے جرم میں سزا یافتہ آسیہ مسیح کی حمایت کرنے اور قانون توہین رسالت کو کالا قانون کہنے کے باعث سلمان تاثیر کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ ہی اس کا افسوس کیا جائے۔ کمشنر لاہور خسرو پرویز نے رات کے بادشاہی مسجد کے خطیب عبدالخبیر آزاد کو فون کیا اور کہا کہ آپ نے کل 1 بجے سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھانا ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کو حالات کی سنگینی کا احساس تھا۔ انہوں نے کمشنر لاہور سے معذرت کرتے ہوئے کہا وہ شہر سے باہر ہیں اور کل تک واپس آنا ممکن نہیں، لہٰذا ان کے لیے نماز جنازہ پڑھانا ممکن نہیں ہے۔ بعد ازاں اعلیٰ انتظامیہ نے داتا دربار مسجد کے خطیب مولانا محمد رمضان سیالوی سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی بیماری کا کہہ کر جنازہ پڑھانے سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد گورنر ہاؤس کے اعلیٰ حکام نے گورنر ہاؤس کی مسجد کے خطیب قاری محمد اسماعیل سے رابطہ کیا اور انہیں دھمکی آمیز لہجے میں سلمان تاثیر کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا۔ جناب قاری محمد اسماعیل نے نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے ملازمت سے برخاست کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، مگر میں گستاخ رسول سلمان تاثیر کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ چاروں طرف سے انکار کے بعد اعلیٰ انتظامیہ کی طرف سے نماز جنازہ کے لیے محکمہ اوقاف کے متعدد سرکاری علماء کرام سے رابطے کیے گئے، مگر کسی نے حامی نہ بھری، بلکہ اکثریت نے اپنے موبائل فون بند کر لیے۔ اس صورتحال پر پیپل پارٹی کی اعلیٰ قیادت بہت پریشان ہوئی، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر اپنی جماعت سے وابستہ ایک آزاد خیال مولوی افضل چشتی کو جنازے کے لیے بلایا۔ جنازے کے لیے 1 بجے دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تھا، لیکن جیالوں کی ہلڑ بازی کی وجہ سے صفِ ترتیب دینے میں دقت ہو رہی تھی۔ حکومت اور پیپل پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار وقفے سے جنازے میں آ رہے تھے تاکہ وہ ٹی وی چینلز پر دکھائی دے سکیں۔ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی تقریباً 1:30 بجے کے قریب جنازے میں شرکت کے لیے آئے تو جیالے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ان پر مکھیوں کی طرح امڑ پڑے، جس سے وہاں شدید بدنظمی پیدا ہو گئی۔ ان سب چیزوں سے بنیاز ایک کونے میں وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان گورنر پنجاب بننے کی افواہ پر پیپل پارٹی کے کارکنان سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال جنازے کے لیے جب گورنر ہاؤس پہنچے
تو پیپل پارٹی کے کارکنان نے نواز شریف کے خلاف شدید نعرے بازی شروع کر دی۔ اس پر وہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے کہنے پر وہاں سے واپس چلے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات قمر الزمان کائرہ، سینئر صوبائی وزیر راجہ ریاض احمد، پیپل پارٹی پنجاب کے صدر امتیاز صفدر وڑائچ ہنس ہنس کر کارکنان سے مل رہے تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں سلمان تاثیر کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا، بلکہ وہ اس کی آڑ میں مخصوص سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی اثناء میں تقریباً 1:52 پر اسپیکر سے اچانک اللہ اکبر کی آواز سنائی۔ جو جہاں کھڑا تھا، جس حالت میں تھا، فوراً ناف پر ہاتھ باندھ لیے۔ 5 سیکنڈ بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر ہوئی، 6 سیکنڈ بعد تیسری تکبیر اللہ اکبر، اور 5 سیکنڈ بعد چوتھی تکبیر، اور 5 سیکنڈ بعد چوتھی اللہ اکبر کے بعد السلام علیکم کہہ دیا گیا، یعنی 15 سے 20 سیکنڈ میں نماز جنازہ پڑھا دیا گیا۔ یہ دنیا کا واحد جنازہ تھا جس کے امام کو کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام کے آگے بھی 3 صفیں تھیں۔ اس نان سٹاپ جنازے کے بعد افضل چشتی نے دعا مانگی اور کہا، یا اللہ مرحوم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سلمان تاثیر کے تابوت سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ ان کے قریب کھڑا ہونا محال تھا، لہذا گورنر ہاؤس کی انتظامیہ نے فوری طور پر تابوت پر خالص عرق گلاب اور مختلف قیمتی پرفیومز کا سپرے کیا، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے تابوت کیولری گراؤنڈ کے فوجی قبرستان میں لایا گیا، جہاں فوج اور رینجرز کی کڑی نگرانی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ رسیوں کی مدد سے اسے زمین میں اتارا گیا۔ ذرائع ابلاغ کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر کی عیسائی اور قادیانی کمیونٹی نے مقتول گورنر سلمان تاثیر کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہوئے پورے ملک کے سینکڑوں گرجا گھروں اور قادیانی عبادت گاہوں میں ان کے لیے 15 روز تک دعاؤں کو عبادت کا حصہ بنائے رکھا۔ یہاں ایک بات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ معروف نعت خواں اختر حسین قریشی اور نقیب محفل قاری محمد یونس قادری نے مقتول گورنر کے ایصال ثواب کے لیے ہونے والی تقریبات میں شرکت پر علماء کرام کے فتوے کے بعد تجدید ایمان کیا اور کہا کہ ہم لا علمی کے باعث تقریبات میں شریک ہوئے۔ جنازے کے موقع پر کئی جیلے سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ ایک بزرگ کے منع کرنے پر ان کا کہنا تھا کہ وہ سلمان تاثیر کی موت کا غم بلانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پیپل پارٹی کے اکثر کارکنان سلمان تاثیر کو شہید قرار دے کر نعرے بازی کر رہے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔